دلہن کے لباس میں وہ گھر سے بھاگی تھی، جہاں اس کی سوتیلی ماں نے اسے زبردستی دلہن بنا کر بٹھا دیا اور وہ وہاں سے کوئی نجات دہندہ نہ پاتے بھاگی تھی۔ اب رات کے وقت وہ کہاں جاتی؟ ہر گلی، ہر طرف سناٹا کا راج تھا۔ سردیوں کی شامیں بھی رات کی گہما گہمی پیش کر رہی تھی اور وہ اپنے بڑا سا دوپٹہ اٹھا تھامے لہنگے کو اوپر کیے بھاگ رہی تھی۔ ہیل میں اس کا پاؤں بری طرح اٹکا اور وہ ایک دم رکی۔ اف، یہ ہیلز! پیچھے مڑ کے دیکھا، کوئی بھی ابھی تک پیچھے نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی ممتاز بیگم اس کا پیچھا اتنی آسانی سے چھوڑنے والی نہیں تھی۔ آخر بہت بڑی پارٹی ہاتھ لگی تھی اور وہ تو حورین کے 18 سال کے ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے 18 کے ہوتے ہی وہ آج شام میں اس کا نکاح اس کی عمر سے 3 گنا بڑے گنڈے سے کر رہی تھی۔ نکاح کیا تھا، وہ اسے بیچ رہی تھی۔ ان کے دل میں ذرا بھی خوف خدا نہ آیا، جبکہ وہ ابھی اپنی بھی ایک بیٹی رکھتی تھی جس کی عمر 19 سال تھی، لیکن دوسروں کے لیے وہ تڑپ کہاں آتی ہے جو اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے۔ حورین نے اپنی ہیلز اتار کر دور درختوں کی طرف اچھال پھینکی۔ اب وہ شدید ٹھنڈ میں ننگے پیر بھاگ رہی تھی۔ جانتی تھی اس کی سوتیلی ماں کے پالتو کتے یا اس اسلم کے گنڈے، کوئی بھی اس تک پہنچ سکتا تھا۔ اس سے پہلے اس سے خود کو محفوظ کرنا تھا۔ آؤچ! بھاگتے بھاگتے اچانک اس کے نازک سے پاؤں میں کچھ چبھا تھا اور وہ وہیں نیچے بیٹھ گئی۔ ایک کانٹا تھا جس نے اسے تکلیف پہنچائی۔ ماں باپ دونوں کے چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے آن سمائے۔ ماں باپ کے ساتھ ہوتے آج تک اسے ایک کانٹا تک نہ چبھا تھا، اور آج کیسے وہ راتوں کو بھاگ رہی تھی اپنے آپ کو، اپنی عزت کو بچانے کی خاطر۔ اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی، تو وہ دہلتے دل سے پیچھے دیکھتی، فوراً چبھا ہوا کانٹا نکالتی، پھر سے بھاگتی۔ پاؤں میں شدید درد ہو رہا تھا، لیکن وہ رکی نہیں، بس بھاگتی چلی گئی۔ لو جی، بھاگ نکلی آپ کی وہ لاڈلی بیٹی! مبارک ہو! آمنہ کے منہ کو ماں کو اطلاع بہم پہنچائی تھی۔ کیا بول رہی ہو؟ ایسے کیسے جا سکتی ہے وہ؟ ہمت کیسے ہوئی اس کی یہ قدم اٹھانے کی؟ ممتاز بیگم کو تو پتنگے لگ گئے تھے، پورا کمرہ چھان مارا، لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ وہ دلہن کا لباس زیبتن کیے بھاگ نکلی تھی۔ وہ ماتھا مسلتی رہ گئی۔ آج اس کے 18 کے ہوتے ہی وصیت کے مطابق ساری جائیداد اس کے نام منتقل ہو جانی تھی، اور نکاح کے بعد ساری جائیداد اس کے شوہر کو مل جانی تھی۔ اس صورت میں ممتاز بیگم کو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملنی تھی، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر ممتاز بیگم نے اس کا نکاح اسلم سے کروا کے نہ صرف جائیداد اپنے نام کروانے والی تھی، بلکہ اسلم کو اسے 20 لاکھ دینے کی بھی حامی بھری تھی۔ اور اس وقت وہ سونے کی چڑیا پھر سے اڑ گئی تھی۔ ممتاز بیگم اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتی رہ گئی تھی۔ کہا تھا آپ سے وہ بھاگ جائے گی، اب بھگتے! آمنہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اپنے سارے ارمان بھی تو دھرے رہ گئے تھے۔ اس نکاح کے بعد آمنہ کو بھی اس کی ماں سے اچھے خاصے پیسے ملنے تھے، پر اب ماں خالی ہاتھ تھی تو یقیناً وہ بھی خالی ہاتھ رہتی۔ اتنی آسانی سے تو ہار ماننے والی میں بھی نہیں ہوں، زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، ابھی پتہ کرواتی ہوں، مل جائے گی۔ ممتاز بیگم غصے سے پھنکارتی باہر نکلی، جبکہ آمنہ وہیں کھڑکی کے پاس کھڑی دھیرے سے مسکرائی اور پھر واپس ماں کے پیچھے ہی پلٹ گئی۔ اس وقت بوائز کلب میں خوب رونق لگی ہوئی تھی، میوزک آن تھا، سبھی لڑکے اس وقت اپنی باڈی کو مزید اجاگر کرتے ایکسرسائز کر رہے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا کلب تھا جہاں پر بوائز کی مختلف قسم کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ بوائز کے ساتھ ان کے ٹرینرز بھی موجود تھے۔ اس کلب میں لڑکوں کا ایک جمع غفیر موجود تھا، شام کے وقت آیا کرتا تھا۔ ہر طرح کے مقابلے بازی ہوا کرتی تھی، لیکن سب کچھ ڈسپلن میں ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہاں کا باڈی بلڈر ٹرینر ارشمان خان تھا۔ تیکھے اور خوبصورت نین نکوش کا مالک وہ پٹھان، سرخ و سفید رنگت اور خوبصورت باڈی کا مالک، اس وقت بلیک سینڈو اور ٹراؤزر پہنے بنا رکے کسرت کر رہا تھا۔ اس کے جنون تھا، اس کی آنکھوں میں کچھ جیسے کچھ کھونے کا جنون، کچھ پا لینے کا جنون۔ وہ اس وقت بائیسیپس کی ایکسرسائز کرتا اپنی اسپیڈ کافی حد تک تیز کر چکا تھا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے تربتر ہو رہا تھا، لیکن وہ بالکل بھی نہیں رک پا رہا تھا۔ بہت سے لڑکے اسے ایسے ہی دیکھے جا رہے تھے۔ وہ واقعی بہت جنونی تھا۔ ایک بات کا جنون ہو جاتا تو اسے کر کے ہی دم لیتا۔ وہ فزیکلی تو وہاں موجود تھا، لیکن مینٹلی وہ کہیں اور تھا۔ یہ صرف وہی جانتا تھا یا اس کا اللہ۔ میوزک کا شور اس وقت بے حد پھیلا ہوا تھا، لیکن اچانک کلب کا بڑا سا گیٹ ہوا اور ایک کمسن لڑکی دلہن کے لباس میں اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ کلب کے اندر داخل ہوئی۔ وہ بے دہانی میں اندر بھاگتی چلی آ رہی تھی، لیکن ارد گرد نگاہ پڑتے ہی اس کے قدم بے اختیار رکے تھے، جبکہ وہاں موجود ہر لڑکا اپنی جگہ پر تھم گیا۔ میوزک بھی ایک پل کو بالکل رک سا گیا، ہر سو ایک پل سناٹا چھا گیا۔ حورین نے گھبرا کر ارد گرد سب طرف ڈرے سہمی نگاہوں دوڑائیں۔ اس کا سانس جیسے تھمنے کو تھا۔ سب لڑکے اسے ہی دیکھے جا رہے تھے، جبکہ وہ ماتھے پر بل ڈالے ان سب کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اپنے پیچھے آنے والے گنڈوں سے بچنے کے لیے اس کھلے کلب کے دروازے کے اندر آ گئی تھی۔ اسے یہ لگا کہ یہ کوئی ہوٹل ہوگا، لیکن اس نے باہر لکھے
बड़े हुरूफ में क्लब नहीं पड़ा था। क्या हुआ, ऐसे क्यों आंखें फाड़ के देखे जा रहे हो सब? क्या कभी किसी दुल्हन को नहीं देखा? वो अपनी शर्मिंदगी जाहिर करने की गर्ज से बोलती माथे पर हाथ मार गई। हर किसी की जरूरत नहीं थी कि कोई उसे जवाब दे सकता। क्लब का हर छोटा बड़ा मामला अर्शमान ही दिखता था। वो अपनी मशीन को रोकता अपनी जगह से उठता रेलिंग के पास आया और नीचे झुककर नए मंजर को देखा। वो छोटी सी लड़की, जिसको वो छोटी सी ही लगी थी अपने मुकाबले में, उसे इस वक्त वहाँ मौजूद सब लड़कों के बीच में दुल्हन के लिबास में खड़ी पूरी क़यामत लग रही थी। उसके खूबसूरत कमचन हुस्न किसी भी आबिद व जाहिद का ईमान डगमगाने की ताकत रखता था। वो सीढ़ियाँ फैलांगता नीचे आया तो सभी जो वहाँ मौजूद थे पीछे हटे उसे रास्ता दे गए। अपना सामने इतना बड़े कद के बॉडी बिल्डर को देखते हुरैन ने पीछे होते थूक निकलते गहरा सांस भरा। वो उससे कद काट में काफी ऊंचा था और हुरैन ने तो हील्स भी नहीं पहनी थी। कौन हो तुम और यहाँ अंदर कैसे आई? अर्शमान ने माथे पर बल डाले पूछा। मेरा नाम हुरैन है और अंदर दरवाजे से आई हूँ। उसके जवाब पर वहां मौजूद कुछ शरारती लड़कों के चेहरे पर मुस्कान ने छुआ। अर्शमान ने उन्हें एक घूरी से नवाजा और 2 कदम मजीद चलता उस लड़की के पास आया। हुरैन घबराकर 2 कदम पीछे हटी। यहाँ अंदर क्यों आई हो? दूर रहकर बात करें अंकल, करीब आ रहे हैं तो चेहरा दिखाई नहीं देता। उसके उल्टे जवाब पर अब की बार काफी लड़कों के चेहरे मुस्कुरा दिए। वो लड़की उस 27 साला नौजवान बॉडी बिल्डर खूबसूरत शख्स को अंकल कह रही थी। हंसना तो बनता ही था। निकलो यहाँ से फौरन, अर्शमान ने चुटकी बजाते उसे बाहर का रास्ता दिखाया। सभी एकदम चुप से हो गए। प्लीज मुझे आज रात यहीं रुकने की इजाजत दे दें, मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। हुरैन फौरन मिन्नत समाजत पर उतर आई। शट अप एंड आउट। अब की बार वो धाड़ा के सभी बिल्कुल सहम से गए। हुरैन की आंखों में आंसू भरे। अर्शमान उसकी ब्राउन आंखों में नमी देखता लब भी, ये अपनी शादी से भागकर आई हो? पीछे पुलिस लगी होगी, यहाँ रुक कर हमारा क्लब सील करवाना चाहती हो? बिल्कुल इजाजत नहीं मिलेगी, चलो निकलो फौरन। अर्शमान उसे वहीं जमा देखकर फिर से बोला, नहीं, मेरे पीछे गुंडे लगे हैं। मेरी सौतेली माँ जबरदस्ती मेरी शादी किसी बुढ़े गुंडे से करवा रही थी। मैं भाग आई। अब प्लीज मेरी मदद कर दें, सिर्फ एक रात के लिए। सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हुरैन ने फौरन अपनी कंडीशन क्लियर की। खान मदद कर देते हैं ना लड़की, क्या पता सच कह रही हो, फिरोज ने अर्शमान के कान में चुभते हुए कहा। तो अर्शमान ने एक नज़र सामने खड़ी उस लड़की को देखा जो नम आंखों से बहुत उम्मीद से उसे देख रही थी। फिर वो अपने साथ मौजूद दूसरे टिनर्स को उसकी तरफदारी में बोलता देखकर उसे वहां रुकने की इजाजत दे गया। ठीक है, लेकिन सुबह होते ही तुम्हें यहाँ से निकलना है, सभी समझी तुम? वो उंगली उठाकर उसे वार्न करता मुड़ा। प्लीज मुझे यहाँ कहीं छुपा दें, वो मुझे ढूंढते यहाँ भी पहुंच जाएंगे। हुरैन ने सहमे हुए कहा। तो मजबूरन अर्शमान को उसे क्लब की बैग पे बने अपने रूम में ले जाना पड़ा जहाँ वो रहता था। और अब ये आपका रूम है? उसके बिस्तर पे एक तरफ टिकते उसने नॉर्मली बातें कर रही थी। वो सरसरी सा जवाब देता बैग से टावल निकाल रहा था। किसी चीज को हाथ मत लगाना, जहाँ हो वहीं रहो। रूम में घूमने फिरने की जरूरत भी बिल्कुल नहीं है, समझी तुम? वो उसे उठता देखकर आयुष्मान खान गुस्से से उसे रोक गया। अभी वो कोई जवाब देती कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्शमान ने फौरन दरवाज़ा खोला। खान बाहर, वो कुछ गुंडे आए हैं, किसी लड़की की तलाश में है। उनका कहना है कि वो यहाँ आई है, पाँव जख्मी है, खून की लकीर यहाँ दिखाई दी है। उस आदमी ने सारी तफसील बताई। अर्शमान ने पलट कर हुरैन को घूरा। हुरैन ने मिस्कीन सी सूरत बनाते अपने पैर की तरफ इशारा किया। बाहर मत आना। इतना कहते वो उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद करता बाहर निकल गया, जबकि हुरैन धड़कते दिल के साथ वापस उसके बेड पर बैठ गई। उसका पाँव काफ़ी जख्मी हो चुका था, उसे बैंडेज की ज़रूरत थी। अभी भी हुरैन के पाँव में से खून रिस रहा था। उसने इर्द गिर्द देखा, शायद कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ दिखाई ना दिया। और कबर्ड खोलकर देखने की उसने जरूरत नहीं की थी, क्योंकि वो मना करके कहता था। खाकर वो उसके बिस्तर पर नीम दराज हो गई। गुजरे वक्त की चिंगारियां फिर से आंखों में चुभने लगी। आज रात तो वो यहाँ रुक गई थी, लेकिन सुबह होते ही वो कहाँ जाएगी? उसका तो कोई अपना भी नहीं था जिसके पास जाके वो खुद को महफूज कर लेती। क्या वो अपने यहाँ इतने ज्यादा लड़कों में महफूज थी? दिमाग ने उसे चौकन्ना करना चाहा। वो उठ बैठी, दिल धड़कने लगा। तुम महफूज हो हुरैन? वो शख्स भले गुस्से वाला था, लेकिन इज्जत का महाफिज लग रहा था, लुटेरा नहीं। दिल ने उसकी तरफदारी की। ना जाने बाहर क्या हो रहा होगा, चेक करूं। वो बिस्तर से उठते नीचे उतरी और दरवाजे की जाने बढ़ी। लॉक खोला और जरा सा बाहर झांका। आगे होके देखा तो नीचे ही वो उन गुंडों के साथ हाथापाई करता दिखाई दिया। उसके साथ उसके क्लब के दोस्त भी उसका साथ दे रहे थे। 1 मिनट से भी कम वक्त में वो उन सब पर भारी पड़े थे। बिल्डर्स, वजूद के मालिक, वो बॉयज कहाँ, उन मरियल
गुंडों के हत्थे चढ़ने वाले थे। 2 मिनट से पहले इस क्लब से दफा हो जाओ वरना सीधा जहन्नुम वासिल करूंगा। अर्शमान खान गुस्से से दहाड़ा था। हुरैन घबरा कर वापस रूम की जानिब बढ़ आई कि अगर वो यहाँ तक पहुँच गए हैं तो यकीनन वो जाके फिर वापस आएंगे, और मुमकिन था कि उसकी सौतेली माँ भी साथ आ जाती। तब तब वो क्या करेगी, कैसे बचाएगी खुद को? हुरैन इंतहाई परेशान थी कि उस वक्त दरवाज़ा खुला और अर्शमान खान अंदर दाखिल हुआ। कौन हो तुम, और ये असलम के गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? वो इंतहाई गुस्से से उसकी जानिब बढ़ते पूछ रहा था। वो गुंडा है, वो मुमताज़ ममा, मेरी शादी उससे। वो बोलते बोलते पीछे दीवार के साथ जा समाई और एकदम उसके सीने पे बाजू रखे उसे रोक गई। प्लीज़ दूर हटें, करीब क्यों आ रहे हैं? हुरैन ने की धड़कनें एकदम तेज़ हुई। पहली बार कोई शख्स उसके यूं नज़दीक हुआ था। उसको यूं अपने सीने पर हाथ रखने से वो पीछे होते रुक गया। बोलो ये सब क्या है, सच सच बताओ मुझे अभी इसी वक्त। अर्शमान खान के माथे के बल देखते उसे सब बात मुख्तसरन बता गई। असलम, तुमसे तो वैसे भी बहुत से हिसाब निकलते हैं। एक बार मेरे हाथ लग जाओ, तुम्हारा वो हाल करूंगा तुम्हें खुद को जिंदा रहने पर भी अफसोस होगा। वो दिल ही दिल में उससे मुखातिब था। प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे किसी महफूज पनागाह पर छोड़ दें जहाँ मेरी इज्जत महफूज रह सके, वरना मेरी सौतेली माँ यहाँ पहुँच जाएगी और मुझे अपने साथ ले जाएगी और ज़बरदस्ती उस बुढ़े असलम से मेरी शादी करवा देगी। हुरैन की आवाज़ से वो अपनी सोचों से बाहर निकला। कोई अजीज रिश्तेदार है तुम्हारा? वो सीने पे बाजू बंद उसके चेहरे को बगौर देखते पूछने लगा। हुरैन ने मुंह बनाते सर नफ़ी में हिलाया तो अर्शमान खान गहरा सांस भर के नजरें झुकीं कि अचानक उसकी निगाह हुरैन के पाँव की जानिब उठी। तुम्हारे पाँव पर चोट लगी है? उसके अचानक पूछे गए सवाल पर वो अपने पाँव को देखते चौंकी। वो शायद कुछ चुप गया था। हील्स में भागा नहीं जा रहा था तो यूं ही भागना पड़ा। हुरैन ने मनमनाते हुए कहा, यहाँ बैठो, मैं मरहम लगा दूं। अब की बार वो बहुत नरमी से बोल रहा था। वो डरते हुए सोफे पर बैठी तो वो फर्स्ट एड बॉक्स ले आया, उसका पाँव अपनी थाइस पर रखता उसका मुआयना करने लगा। जरा सा उसका लहंगा ऊपर किया तो वो घबरा गई। आप मुझे दें, मैं खुद जख्म पर उसकी घूरी पर हुरैन की ज़बान पे अल्फाज दम तोड़ गए। उसका ज़ख्म अच्छे से साफ करता, उस पर दवाई लगाता, बहुत आराम से उसे बैंडेज कर रहा था, जबकि वो ज़रा सा भी ना सिसकी। इतने गहरे ज़ख्म पर तुम भागी कैसे? वो फर्स्ट एड बॉक्स एक तरफ रखता अटैच बाथरूम में हैंड वॉश करता वापस आकर पूछ रहा था। तो वो तलखिया अंदाज में मुस्कुराती। इतने ज़ख्म मिले हैं ज़िंदगी में कि अब ये ज़ख्म कोई मायने ही नहीं रखता। वो सोफे पर पाँव ऊपर करके बैठ गई, जबकि अर्शमान खान बिस्तर पर बैठा। तुम चाहो तो यहाँ आराम कर सकती हो, मैं रात को रूम से बाहर चला जाऊंगा, और हाँ, सुबह होते ही तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो बिस्तर से उठते कबर्ट से अपनी ड्रेस निकाल रहा था, शायद वो शावर लेने जा रहा था। मुझे किसी दारुल अमान में छोड़ दें प्लीज़, ऐसे सरे राह मत छोड़ना। वो अपने अल्फाज से उसे बहुत बुरी तरह चौंका गई थी। वो जैसे आंधी और जलजलों की जद में आया था। सरे राह मत छोड़ना। वो पथराई नज़रों से उसे देखता रुख फेर गया। आह, कितना दर्द था इन लफ्ज़ों में, लेकिन वो तो उसे छोड़ आया था बीच राह में। या सरे राह वो लम्हे चाह कर भी अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं पा रहा था। आप मुझे एक अच्छे इंसान लग रहे हैं, प्लीज़ मेरी मदद कर दें। मैं सारी ज़िंदगी आपको दुआएं दूंगी, अल्लाह आपकी हर मुश्किल आसान करेगा। प्लीज़ मेरी मदद कर दें, उन जालिमों से मुझे बचा लें। वो उसके सामने आते मिन्नत भरे लहजे में बोल रही थी। कहाँ जाना चाहती हो तुम? वो शावर लेने का इरादा तर्क करता उसकी जानिब मुड़ा। अब उसकी मदद करने का इरादा रखता था। किसी भी महफूज पनाह गाह में। वो उसके कमरे को देखती बोली, जैसे इस वक्त ये कमरा मेरी महफूज पनाह गाह बना है, वैसे ही कोई ऐसी जगह ढूंढ दें जहाँ मैं इज्जत के साथ रह सकूं। ठीक है, सुबह होते ही कुछ करता हूँ। वो उसके बाद फिर सोचता बाथरूम में घुस गया। कभी कभी अपने जालिम बन जाते हैं और कभी कभी गैर काम आ जाते हैं। वो आंखों में आंसू लिए वापस सोफे पर जा बैठी। तुम बेगैरतों की तरह मार खाकर आ गए, लड़की क्यों नहीं लेकर आए? साथ असलम सख्त गुस्से के आलम में धाड़ा। सर वहाँ सब बॉडी बिल्डर से उनसे मुकाबला कैसे करते? एक आदमी अपना गाल सहलाते हुए बोला। असलम साहब, एक से बढ़कर एक निकम्मा रखा है तुमने। वो लड़की हमें हर हाल में यहाँ चाहिए। कुछ भी करो उसे लेकर आओ, वरना मामला बिगड़ सकता है। मुमताज़ बेगम ने साड़ी का पल्लू लहराते कहा। तुमसे एक छटाक भर की लड़की की हिफाजत नहीं हो सकी और मुझे बातें सुना रही हो? असलम उस पर बरस पड़ा तो वो मुंह बनाते रुख फेर गई, जबकि ये नहीं जानती थी कि उसकी अपनी बेटी ने उसकी मदद की थी। अल्लाह ने उसके दिल में खौफ खुदा डाल दिया था, वरना माँ तो फिरौन बनी हुई थी। वो क्लब पर नजर रहो। वो लड़की अगर वहाँ अंदर है तो बाहर भी ज़रूर निकलेगी, और जैसे ही निकलेगी उसे धर लेना, छोड़ना नहीं। असलम ने अपनी प्लानिंग से आगे करते बताया। जी असलम साहब, अगर आपका शक है तो वो लड़की वहाँ अंदर ही है तो मैं खुद जाकर उसको लेने जाती हूँ।
اپنی بیٹی کو، آخر سوتیلی ہی صحیح، میں ماں ہوں اس کی، وہ شاطرانہ انداز میں کہتے ہوئے زہریلے لہجے میں مسکراتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ اب اپنے ساتھ 2 سیکیورٹی گارڈز لیے وہ رات کے پہر اس کلب کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ بہت مشکل سے وہ لوگ کلب کے اندر جانے کی پرمیشن لے کر اندر داخل ہوئی اور ایک بڑے سے روم میں گئی جو شاید اس کلب کا آفس روم تھا۔ بے چینی سے پہلو بدلتے وہ کلب کے اونر کا انتظار کر رہی تھی کہ تبھی ایک نکھرا سا خوبصورت سا مرد اندر داخل ہوا۔ اس کو دیکھتے ممتاز بیگم کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ وہ خود بھی ابھی صرف 45 سال کی تھی۔ گھر والوں نے 27 سال کی عمر میں ایک شادی شدہ مرد سے ان کی شادی کر دی تھی جس کے پہلے سے ایک بیٹی تھی، جبکہ وہ خود بھی طلاق یافتہ تھی، اور 2 سال کی آمنہ ان کی بیٹی تھی۔ شادی کے بعد وہ آمنہ کی تو ماں ہی رہی، لیکن مراد شاہ کی بھی بیوی بن گئی، لیکن نہیں بن سکی تو ایک سالہ حورین کی ماں نہیں بن سکی۔ حسن تو اس عورت میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، اور کچھ خود کا خیال رکھتے پلٹ جاتے وہ خود کو مینٹین رکھتی تھی، اپنی عمر سے کم ہی دکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شوہر کی وفات کے بعد اس کے پاس دولت پہ عیاشی تو کی، لیکن مردوں سے دوستی بھی بنائی۔ پر آج اپنے سامنے اتنا خوبرو نوجوان مرد دیکھ کر ان کے دل میں شدت سے اس شخص کے ساتھ مانگا تھا۔ ان کے اندر جذبات امڑ آئے تھے۔ اپنی مدعا بھولے وہ ایک ٹک اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی۔ جی بولیے، کیا کام ہے آپ کو؟ اچانک سے اس شخص کی کھردری اور سخت آواز سنتے وہ ہوش میں آئی۔ وہ دراصل مجھے اپنی بیٹی کی تلاش ہے اور شک ہے کہ وہ آپ کے کلب میں آئی ہے، پلیز اگر ہے تو اسے میرے حوالے کر دیں، بہت ہی دھیمے اور نرم انداز میں کہا۔ سوری، یہاں کوئی لڑکی نہیں آئی، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، وہ سخت سپاٹ انداز میں جواب دیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھیں، اگر آپ کو وہ ایک رات کے لیے چاہیے تو مجھے اس کی پیمنٹ کر دیں، ورنہ اسے میرے حوالے کر دیں۔ اس عورت کے اتنے گندے الفاظ سنتا وہ لب بھیج گیا۔ وہ تمہاری بیٹی ہے؟ پلٹ کر اب کی بار گھورتے ہوئے پوچھا۔ سوتیلی، تنفر سے کہا گیا۔ سگی بیٹی بھی ہے کوئی؟ ارشمان نے سینے پر ہاتھ جمائے پوچھا۔ ہاں ہے، کیوں ماتھے پر تیوری چڑھائے اس کا ایک رات کا کیا لوگی؟ یو بلڈی، وہ غصے سے چلائی، آواز نیچی، یہ میرا آفس ہے، میری جگہ، جہاں چاہوں تو سیدھا جیل بھی پہنچا سکتا ہوں، اتنا اثر و سروخ رکھتا ہوں، نہ پیسے کا لالچ ہے نہ حسن کا، پٹھان ہوں، غیرت کا خون ہے مجھ میں۔ اب اگر اپنی خیر چاہتی ہو تو 1 منٹ سے پہلے یہاں سے اپنے دونوں نمونوں کو لے کر نکلو۔ ارشمان خان تیش کے عالم میں دبا دبا چلایا تو وہ سخت پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ تم اچھا نہیں کر رہے، وہ دروازے تک جاتی ہوئی اسے دھمکی دے گئی تھی۔ اگر 2 منٹ سے پہلے آپ یہاں سے نہ نکلی تو آپ کے ساتھ واقعی اچھا نہیں ہوگا۔ وہ بھی بنا پلک جھپکے اسے دھمکی دے گیا۔ وہ اسے گھورتی باہر نکل گئی۔ ان کے ساتھ اس کے 2 باڈی گارڈز بھی باہر نکلے، لیکن ارشمان خان جان گیا تھا کہ یہ لوگ اتنی آسانی سے چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ وہ اس لڑکی کو کہیں بھی چھوڑ کر آتا، یہ اس تک پہنچ کر اسے نقصان پہنچا سکتے تھے، اور بنا کسی ٹھوس رشتے کے وہ اسے یہاں رکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور اس کی سوتیلی ماں کے ساتھ ہوئی ملاقات اس نے حورین کو بھی بتا دی تھی۔ میں جانتی ہوں یہاں تک پہنچ جائیں گی، وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑنے والی۔ حورین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس وقت سارا کلب خالی ہو چکا تھا۔ وہ کلب کے کلوز کرتا باہر موجود سیکیورٹی گارڈز کو الرٹ رہنے کا کہتا وہ کلب کے اندر ہی رات گزارنے والا تھا، کیونکہ روم میں وہ تھی جسے اس وقت وہ اکیلا روم میں چھوڑتا باہر نکلے۔ اس معاملے کو سلجھانے کا کوئی لائحہ عمل سوچ رہا تھا کہ اچانک وہ لڑکی باہر آتے اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ سانس پھولی چکی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ ماتھے پر بڑ ڈالے پوچھا۔ مجھ سے شادی کریں گے؟ اس کے اچانک اس سوال پر ارشمان خان کا تو دماغ کی تنابیں ہل گئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ جانتی ہی کیا ہو تم میرے بارے میں جو مجھ سے شادی کی آفر کر رہی ہو؟ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شادی کے لیے جو جاننا تھا وہ اتنا جان گئی ہوں کہ آپ شریف ہیں، آپ کی شرافت دیکھ کر مجھے آپ سے شادی کرنی ہے، آپ کا ہونا میرے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے، آپ میری حفاظت کر سکتے ہیں۔ وہ اس کے پاس آتی 2 قدم کے فاصلے پر رک گئی۔ آپ میرے بارے میں بھی سب جان گئے ہیں، شاید مجھ سے نکاح کر کے آپ مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ وہ اس کے پاس آتی 2 قدم کے فاصلے پر رک گئی۔ آپ میرے بارے میں بھی جان گئے ہیں، شاید مجھ سے نکاح کر کے آپ مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ ان لوگوں سے دشمنی موڑ لینا آسان نہیں، اور آئی ایم سوری، میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، کچھ لمحوں کے لیے خود غرض ہو گئی تھی، میں بھول جائیں جو کچھ کہا ہے میں نے آپ سے، بس صبح ہوتے ہی تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، تمہارا اور میرا صبح نکاح ہوگا۔ اچانک سے ارشمان خان نے فیصلہ لیا تھا، لیکن آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ اس کے بعد وہ اس کے نزدیک ہوا، اور ایک پٹھان نہ صرف زبان کا پکا ہوتا ہے بلکہ اپنی جان کی بھی پرواہ کیے بغیر اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر بھروسہ ہے میرے زور بازو پہ تو بتاؤ۔ وہ اس کے چہرے کو
بنا پلک جھپک کے دیکھ رہا تھا، جبکہ حورین کے دل میں امٹتے جذبات اس کا دل بری طرح دھڑکا رہے تھے۔ میں تیار ہوں، وہ بھی فوراً فیصلہ کر گئی، لیکن ایک بات ہمارے بیچ طے ہوگی، یہ نکاح صرف وقت کی ضرورت کے تحت ہوگا۔ تمہاری حفاظت کروں گا، انہیں ان کے کیفر کردار تک پہنچاؤں گا، اور جس دن تمہاری جان ان سے چھوٹ جائے گی اس دن ہمارا نکاح ختم۔ بولو منظور ہے؟ اس کی شرط سنتے حورین کی آنکھیں نم ہو گئی۔ مطلب سامنے کھڑا شخص اس کا ہو بھی رہا تھا لیکن ادھورا۔ وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، صبح ہوتے ہی ہمارے نکاح کا بندوبست کرتا ہوں، تم کمرے میں جاؤ۔ اب وہ اسے کمرے میں بھیج کر خود فون پر اپنے نکاح کا انتظام کروا رہا تھا، اور پھر صبح ہوتے ہی چند دوستوں، اپنے دوست وکیل شایان درانی کی موجودگی میں مولوی صاحب نے ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا، اور وہ حورین نے اجمل سے حورین ارشمان خان بن گئی۔ اس کی دوست مٹھائی بھی ساتھ لائے تھے، سب کا منہ میٹھا کرواتے وہ ارشمان خان کے منہ میں مٹھائی ڈالے، خوب اسے چھیڑے، لیکن وہ سنجیدہ رہا۔ نکاح کے بعد وہ روم میں چلی گئی۔ کھانے پینے کا ڈھیر سارا سامان وہ روم میں رکھوا چکا تھا۔ سب کو رخصت کرتا ہوا روم میں آیا تھا۔ تم نے کچھ کھایا نہیں؟ بھوک نہیں لگی کیا؟ وہ نارمل انداز میں ہی بات کر رہا تھا۔ لگی ہے لیکن تھوڑی تھوڑی، وہ دھیرے سے منمنائی۔ میں لے کر آتا ہوں۔ روم سے منسلک چھوٹے سے اوپن کچن میں کھڑا ہو کر ناشتے کا سامان نکال رہا تھا تو وہ پاس جا کھڑی ہو گئی۔ میک اپ وہ اتار چکی تھی، جویلری بھی برائے نام ہی پہنی ہوئی تھی وہ بھی اتار کر رکھ چکی تھی، دوپٹہ اب وہ کندھوں پر اوڑھے ہوئے تھی، جبکہ لہنگے میں وہ شدید الجھن کا شکار ہو رہی تھی، پر لب سے کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ یہ ناشتہ کر لو، میں نے آن لائن تمہارے لیے کچھ ڈریسز آرڈر کر دیے ہیں، ڈیلیور ہوتے ہی تم چینج کر لینا۔ اس کے چہرے پر اس کی الجھن سمجھتے وہ بولتا خود واپس روم میں نکل گیا، جبکہ وہ وہیں ایک طرف بیٹھتی ناشتہ کرنے لگی، آنے والے وقت سے بے خبر، اس وقت بہت مسرور سی تھی، جبکہ شاید اس کا یہ نکاح تھا۔ ہر لڑکی کی طرح اس کے دل میں بھی بہت سے ارمان تھے اپنے شریک حیات کے لیے۔ اب اس بڈھے کی جگہ انکل اس کے نصیب میں آ گئے تھے تو وہ خوش تھی، کیونکہ وہ کہیں سے بھی انکل نہیں لگتا تھا، لیکن حورین نے اسے انکل بنا دیا تھا صرف اس کی باڈی کی وجہ سے۔ اب اپنے ہی بات پر وہ خود ہی ہنسی محسوس کر رہی تھی۔ ناشتہ کر کے اس نے سارے برتن سنک میں رکھے، انہیں بھی دھو ڈالا، پھر کچھ سوچتے ہوئے سارا بکھرا سامان سمیٹنے لگی۔ اتنے بڑے دوپٹے کے ساتھ کچن کا سامان سمیٹتے کچھ مشکل لگ رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ چیئر کی بیک پر رکھ کر اپنا سارا سامان بہت آرام سے سمیٹا، ارد گرد سے بے خبر وہ کام کرتی خود سامان اوپر سیٹ کیبنٹ میں رکھنے لگی۔ اپنا قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے ایک چیئر پر کھڑی ہو گئی اور اوپر والا کیبنٹ کھول کر اس میں جار سیٹ کر رہی تھی کہ اسی لمحے ارشمان خان روم میں داخل ہوا۔ اسے یوں چیئر پر چڑھا دیکھ کر اس کے قدم اپنی جگہ پر تھم گئے۔ پنجوں کے بل اوپر ہونے کی وجہ سے اس کی شرٹ اس کے کمر سے اوپر ہو چکی تھی اور اس کی دودھیا کمر واضح ہوتی ارشمان کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ اس کی کمر کے بالکل نیچے ایک تل تھا جو اسے اپنی جھلک دکھلاتا پاگل کرنے کے در پر تھا۔ سر نفی میں ہلاتا وہ آنکھیں میچے گہرا سانس بھر گئی۔ یہ لڑکی مجھے مار کر ہی دم لے گی، اس کے حسن کی پہلی نظر میں ہی دیوانہ ہوتا، وہ اس پر مکمل اختیار رکھتا، اس سے دوری بنا کر کیسے رہتا، یہی تو اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہونے والی تھی۔ یہ تم وہاں اوپر چڑھے کیا کر رہی ہو؟ اچانک شاپنگ بیگ ایک طرف رکھتے وہ اس کے پاس آتا پوچھنے لگا کہ ایک دم سے اپنے عقب سے آواز سنتے حورین ڈر گئی، اچھل کر مڑی ہی تھی کہ پاؤں پھسلا اور وہ ارشمان خان کی باہوں میں جا سمائی۔ ایک پل کو تو دونوں کی دنیا ہی رک سی گئی تھی، دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے چلے گئے۔ ارشمان خان کے ہاتھوں کی گرفت اس کی کمر کے گرد مضبوط ہوتی جا رہی تھی، اس کی سافٹ اسکن کو ٹچ کرتا ارشمان کا دل 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا، جبکہ وہ اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی۔ ارشمان نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ یہ لڑکی واقعی بہت خوبصورت تھی۔ پہلے تو جی بھر کے اسے دیکھتا نہ تھا، لیکن اب دوسری نظر ہی نہیں ڈال پا رہا تھا، کیونکہ پہلی نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ ارشمان خان نے اسے دھیرے سے زمین پر کھڑا کر کے اپنے ہاتھوں کو اس کی کمر سے ہٹانا چاہا، لیکن ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ بہت مشکل ہی پیچھے ہٹا۔ جی، وہ بھی نظر چرا گئی۔ یہ کپڑے چینج کر لو، پھر وکیل کے پاس جانا ہے۔ مطلب وکیل کے پاس کیوں؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ تمہاری سیکیورٹی کے لیے، میرا دوست ہے شایان درانی جو تمہارے نکاح کا بھی وکیل بنا تھا، اس کے پاس جانا ہے۔ وہ لوگ گنڈے ہیں، ان میں سے اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا، لیکن تمہاری سیکیورٹی کے لیے پولیس کی مدد بھی لازمی لیں گے۔ اسے سمجھا رہا تھا، وہ نہ سمجھی سے سر اس بات میں ہلا دی، اسے دیکھنے لگی۔ گھبراؤ نہیں، کچھ نہیں ہوگا تمہیں میرے ہوتے ہوئے۔ وہ اس کو تسلی کرتا، اسے نرم نگاہوں سے دیکھتا پلٹ گیا۔ ایک بھرپور مسکان نے حورین کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو لے کر ابھی اپنی گاڑی میں باہر نکلا ہی تھا کہ اسلم کے آدمی ان پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ان کی گاڑی میں نکلتے ہی وہ اپنی گاڑی ان کے پیچھے لگا گئے اور اسلم کے آرڈر کے مطابق وہ اسے سنسان جگہ پر پہنچتے گاڑی رکوا گئے۔ ارشمان خان بھی جیسے ویٹ ہی کر رہا تھا، گاڑی روک کر سامنے موجود ان آدمیوں کو دیکھا۔ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو، ایک آدمی نے اس کی گاڑی کا نشانہ لیتے کہا۔ خان، وہ باختیار اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ جو سامنے ان کو گھور رہا تھا اور اس کا ڈرنا دیکھ کر اس کی جانب رخ کر کے اپنی طرف کا شیشہ تھوڑا سا نیچے کیے وہ اپنے ہاتھ باہر
نکالتا گن سے ایک فائر کر گیا جو سامنے کی گاڑی کے ٹائر کو پھاڑ گیا۔ وہ دونوں آدمی بوکھلا گئے۔ حورین نے گھبرا کر اسے دیکھا جو بالکل نڈر بیٹھا انہیں گھور رہا تھا۔ آخری وارننگ ہے، لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو، اور پھر سے للکارے تھے، یہ ایسے باز نہیں آنے والے۔ ارشمان کا غصہ آ گیا۔ تم گاڑی سے باہر مت آنا، پلیز مت جائیں، آپ کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ وہ نم آنکھوں سے بولی، آج اگر اسلم مجھ سے بچ گیا تو شاید میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ وہ دھیرے سے کہتا گاڑی سے اتر کر باہر آیا، لیکن موبائل پر وہ اپنے دوست سے مسلسل رابطے میں تھا۔ وہ اپنی پوری پولیس فورس اس کی مدد کو لے کر آ رہی تھی۔ اتنے میں اسلم گاڑی لے کر باہر آ گیا اور اسلم اور ارشمان خان ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے سخت نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت تھی۔ ان کی آنکھوں میں نفرت ہلکولے رہ رہی تھی۔ تم ہو جس نے میری ہونے والی بیوی پر ڈاکہ ڈالا، لگتا ہے پچھلی بار کی بھول گئے ہو جو پھر سے سامنے آن کھڑے ہوئے ہو۔ اسلم نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، کچھ بھی نہیں بھولا اور نہ ہی تمہیں بھولنے دے سکتا ہوں۔ جو کچھ تم نے کیا اس کا حساب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ ارشمان خان نے اس پر گن تانی تو اسلم قہقہ لگاتے ہنسا، یہ میرا علاقہ ہے اور تو میرے علاقے میں کھڑا ہو کے مجھے ہی للکار رہا ہے، جبکہ تیرے علاقے میں گھس کر تیری منگیتر کو اٹھوا کر لے گیا تھا، اسے اپنی رکھیل بنانے پر سیدھا موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اسلم غصے میں آگے بڑھ کر اس پر ارشمان خان نے گن سے گولی نکلی جو اس کے قدموں کے پاس زمین پر لگتی چھید کرتی اس کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ ایک پل کو وہاں سناٹا چھا گیا تھا، ہواؤں نے رخ بدلا، کیا کچھ یاد نہ آیا تھا؟ ماہا کی محبت، اس کی کمسنی میں اس کا اغوا ہونا اور پھر اس کی ڈیڈ باڈی کا ملنا، لیکن اس دوران وہ ایک فون کال وہ آج تک نہیں بھولا تھا۔ خان، ماہا خان صرف تمہاری ہے، اگر اس زندگی میں تمہاری نہ بن سکی تو مرنے کے بعد تمہاری ہو جاؤں گی، مر جاؤں گی، لیکن اپنے وجود کو کسی غیر کی باہوں میں نہیں جانے دوں گی۔ اس نے کہا تھا سرے راہ چھوڑ کے نہ جانا، لیکن اسے جانا پڑا تھا ابراڈ صرف ایک ماہ کے لیے بزنس کے سلسلے میں، اور وہ واپس آیا تو سب کچھ بکھر چکا تھا۔ وہ اغوا ہو چکی تھی، اس کے اغوا کی رپورٹ بھی درج ہوئی تھی، لیکن کہیں بھی وہ نہ ملی تھی۔ پھر اس کا فون آیا تھا جب سب جان پائے کہ وہ کسی کی قید میں ہے۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا ماہا، میں آ رہا ہوں، مجھے بتاؤ تم کہاں ہو؟ وہ تڑپا تھا، لیکن نہیں پہنچ پاؤ گے خان، مجھ سے وعدہ کرو تم اس اسلم کو موت کے گھاٹ اتارو گے، مار ڈالو گے، اسے نہیں چھوڑو گے۔ اور فون کی دوسری جانب اسے بولے جا رہی تھی، ارشمان نہیں جانتا تھا کہ وہ کس حال میں ہے، کس کے نمبر سے اسے کال آ رہی ہے، کہاں تھی وہ، پر جاتے ہوئے وہ اس شخص کا نام اسے بتا گئی تھی، اسلم، جو اللہ کے حکم سے اس کے سامنے کھڑا تھا، اور آج وہ پھر سے کسی معصوم کو اس درندے کی بھیڑ چڑھنے نہیں دے گا۔ وہ مصمم ارادہ کر چکا تھا۔ ارشمان خان نے ابھی بھی اس پر گن تانی ہوئی تھی، بہت نڈر ہے بھائی تو، لیکن اسلم سے پنگا تجھے بہت مہنگا پڑے گا، پکڑو اس لڑکی کو اور میرے پاس لے کر آؤ۔ اب کی بار وہ غصے سے دھڑا جو اس کے آدمی ارشمان خان کی جانب بڑھے۔ ارشمان خان نے ایک نظر سب کو دیکھا اور اگلے ہی پل گن اپنی پینٹ کی پاکٹ میں رکھ گیا، کیونکہ پولیس وین وہاں پہنچ چکی تھی۔ پولیس نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ پولیس کی بھاری نفری میں اسلم اپنے آدمیوں سمیت بری طرح گھر چکا تھا۔ اچھا ہوا ایس پی صاحب آپ آ گئے، ورنہ یہ ہمارا راستہ روکے میری بیوی کو اغوا کرنے کی بات کر رہا تھا۔ ارشمان خان نے ڈرامیٹک انداز اپنایا، ڈونٹ وری سر، یہ ہمیں کافی کیسز میں مطلوب تھا، آج آپ کی وجہ سے ہمارا ہاتھ آیا ہے، اسے تو سخت سے سخت سزا ملے گی۔ اسلم کو اپنی حراست میں لیا ایس پی نے ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر دے مارا۔ ایس پی، یہ چھوٹنا نہیں چاہیے، اس کی سزا صرف موت ہونی چاہیے۔ میں خان ہوں، اپنا بدلہ نہیں چھوڑتا، لیکن آج اسے زندہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں تو کسی کی دوستی کی خاطر، ورنہ قانون ہاتھ میں لے لیتا، اسے زندہ نہ جانے دیتا۔ ارشمان خان کی سخت گیر آواز پر اسلم نے اسے دیکھتے طنزیہ مسکراہٹ دی، میں بہت جلد تم سے ملاقات کے لیے آؤں گا، پہلے منگیتر چینی تھی اب تیری بیوی۔ ارشمان خان کے ہاتھوں کی گرفت اسلم کے گلے پر پڑی تو پل میں اس کی آنکھیں باہر آئیں، بہت مشکل سے پولیس مین نے اسے روکا، پھر وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، مجبوراً حورین گاڑی سے نکلی، اس کی جانب بڑھی، وہ کچھ بعید نہیں تھی کہ وہ اس شخص کو مار کے خود سولی پہ چڑھ جاتا۔ پلیز خان رک جائیں، اس کے بازو کو تھامتی وہ اپنی طرف کھینچنے لگی کہ وہ نازک سی لڑکی اس بھاری بھرکم باڈی بلڈر کو کہاں کھینچ سکتی تھی کہ تبھی اسے جھٹکا لگا، وہ پیچھے کی طرف گرنے لگی تھی کہ ارشمان اسلم کی گردن چھوڑ کر فوراً حورین کے ہاتھ تھامتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ حورین کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی، اس کے سینے سے مس ہوتی زور سے دھڑکی، اس کی آنکھوں میں خوف تھا، کچھ چھن جانے کا خوف۔ پولیس اسلم اور اس کے آدمیوں کو حراست میں لیتا جا چکی تھی، منع کیا تھا، گاڑی سے باہر کیوں نکلی؟ وہ اسے مزید سینے میں بھینچتا، ایک بازو سے گرد لپٹتا اس کے قدم زمین سے اوپر اٹھا گیا تھا، وہ اس کے سینے پر خود کو دھرا محسوس کر کے اس کے چہرے کے مقابل آ چکی تھی۔ خان، آپ کو کچھ ہو جاتا تو، وہ معصوم بچوں کی طرح بولتی، اسے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوئی تھی، تو تمہیں کیا فرق پڑتا؟ نہ جانے کیوں وہ چاہتا تھا کہ وہ کہے کہ ہاں مجھے فرق پڑتا ہے۔ اس کے سوال پہ وہ اس کے گلے کے گرد بازو حائل کر گئی، میری وجہ سے آپ کیوں مشکل میں پڑنا چاہتے ہیں؟
اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی، وہ نظریں جھکا کے، جبکہ اس کے بعد پر وہ پھر لب بھینچے اسے یوں ہی خود سے لگائے گاڑی کی جانب بڑھ گیا، اسے گاڑی کی بونٹ پر بٹھاتا، آئندہ آنسو نہیں دیکھوں تمہاری آنکھوں میں، ہم ابھی عدالت جائیں گے، وہاں کیس فائل کریں گے، تمہیں تمہارا سب کچھ واپس ملے گا اور تمہاری سوتیلی ماں کو بھی جیل کے پیچھے پہنچاؤں گا۔ نہیں پلیز نہیں، انہیں نہیں، وہ فوراً منمنائی، انہیں کیوں نہیں، وہ ماں ہے میری، سوتیلی ہی صحیح لیکن انہوں نے بچپن سے میری پرورش کی ہے، میرے بابا کی بیوی بن کر آئیں، انہیں کیسے بھیج دوں سلاخوں کے پیچھے، وہ بھی دنیاوی چیزوں کے لیے جن کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ وہ بولی تو بولتی چلی گئی، پھر بھی جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا، اس کے بعد تم زندگی بھر سکون سے رہ سکو گی بنا کسی ڈر خوف کے۔ وہ اس کے لیے گاڑی کی جانب بڑھا اور گاڑی کو اسٹارٹ کرتا آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد شایان کے آفس میں تھے جہاں ساری ڈیٹیل ڈسکس کرتے وہ واپس آ گئے تھے۔ کیس فائل ہوتے ہی ممتاز بیگم پر شکنجہ تنگ ہوا تھا، عدالت کی طرف سے نوٹس ملتے ہی انہیں حورین کو گھر چھوڑنا پڑا، قانون کا شکنجہ تنگ ہوا تو وہ بھاگ نکلی، جو بھی نقدی اکٹھی کر سکی لے کے ایک ہفتے کے اندر سب کچھ حورین کو واپس مل گیا، اور یہ سب ارشمان کی بدولت ہوا تھا۔ آج اس کے بابا کے بزنس اور گھر کے پیپرز ارشمان نے اس کے ہاتھ میں تھما دیے تھے، اس شخص نے اس کی زندگی میں آنے سے سب کچھ ہی سہل ہو گیا تھا، لیکن کیا بچھڑنے کا وقت آ گیا تھا، اس کا دل بری طرح تڑپا۔ وہ ان پیپرز کو دیکھتے کتنی دیر اپنی سوچوں میں گم بیٹھی رہی کہ ارشمان کے موبائل پر آتی کال نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ گڑیا کالنگ دیکھ کر اس نے پلٹ کر باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا، ارشمان باتھ روم میں ہی تھا، اسے موقع کا فائدہ اٹھاتے اس نے کال ریسیو کر لی۔ سلام لالا جان، کیسے ہو؟ مقابل کسی لڑکی کی کھنکتی آواز سنتے حورین کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ میں لالا نہیں ہوں۔ کون ہو تم؟ ہمارے لالا کا فون تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ وہ انویسٹیگیشن والے انداز میں بولی۔ میں تمہارے خان لالا کی بیوی ہوں، حورین نے بھی جواباً چہکتے ہوئے کہا۔ کیا کہا تم؟ تم کیا بول رہا ہے؟ تم ہمارا بھابی ہو؟ خان بی بی، اماں خانو، خال لالا نے شہر میں شادی رچا لیا، اب وہ چلا چلا کر سب کو بولتی پورا گھر سر پر اٹھا رہی تھی، اس کی آواز کافی اونچی تھی کہ حورین کے موبائل کان سے دور کرنا پڑا۔ اتنے میں ارشمان نے باہر آتے اسے فون کھینچا۔ کیا بات کر رہی تھی تم گڑیا سے؟ وہ غسیلا ہوا۔ کچھ بھی تو نہیں، حورین گھبرا کر بولتی منکر ہو گئی۔ کال کٹ چکی تھی لیکن ارشمان کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ سامنے کھڑی لڑکی نے کوئی گڑبڑ ضرور کیا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد خان دادا کی کال اس کے نمبر پر آ رہی تھی۔ وہ کال ریسیو کرتا حورین کی گھوری سے نوازتا باہر نکل گیا۔ اب آئے گا مزہ، دیکھتی ہوں اب کیسے چھوڑے گا مجھے، تمہیں جونک کی طرح چپک جاؤں گی۔ وہ دل ہی دل میں ارشمان خان سے مخاطب ہوئی جو اپنا دل بری طرح اس پر ہار چکی تھی۔ جی ٹھیک ہے، خان دادا سے لمبی بحث کرنے کے بعد بالآخر وہ اس کی بات مانتا واپس اندر آیا۔ تم انتہا درجے کی بے وقوف لڑکی ہو، کس نے کہا تھا کال اٹینڈ کرنے کو؟ پھر وہ یہ بھی بتا دیا کہ تم میری بیوی ہو؟ گڑیا نے پوری حویلی میں ہلہ لگا دیا ہے۔ وہ اندر آتا بری طرح بھڑکا تھا۔ وہ اب کیا ہوگا؟ وہ مصنوعی حیرانگی سے بولی۔ اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، اور ناٹک جو پہلے تمہاری خاطر میں کرتا تھا اب تم میری خاطر کرنا پڑے گا کچھ دن اور، کیونکہ حویلی والوں نے تم سے ملنا ہے، خاندان کی بہو سے ملنا ہے۔ وہ سر جھٹکتا بولا۔ اچھا ریئلی؟ پھر کب جا رہے ہیں ہم آپ کے گاؤں؟ وہ پریشان تھا جبکہ حورین کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ وہ افسوس سے سر نفی میں ہلاتا رہ گیا۔ آج شام کو گاڑی آ جائے گی پک کرنے، اور یاد رکھنا کچھ دن ہم وہیں رہیں گے، اس کے بعد واپس آ جائیں گے، پھر سب ختم، اور وہاں جا کے اپنا منہ بند رکھنا، کوئی فضول کی بکواس کی تو فوراً یہاں واپس لے آؤں گا، سمجھی؟ وہ اسے انگلی اٹھا کر وارن کرتا ہے۔ اس کی غیر سنجیدہ دیکھتے لب بھیج کر رہ گیا۔ اف، یہ بندہ غصے میں تو اور ہینڈسم لگتا ہے، ہائے کاش تھوڑا رومانٹک بھی ہوتا تو حورین تیرے تو وارے نیارے ہو جاتے۔ وہ سرد آہ بھر کے رہ گئے۔ حویلی کی دلہن کو طرح سجایا گیا تھا، حویلی کا اکلوتا بیٹا سال بعد حویلی میں واپس آ رہا تھا۔ ایک سال پہلے وہ ناراض ہو کر گیا تھا جب مہا کا کڈنیپ ہوا تھا، اس کا قتل ہو گیا، اس کی ذمہ دار وہ حویلی میں سب کو سمجھتا تھا جو اس کی غیر حاضری میں اس کے مرحوم چچا کی بیٹی اور اس کی منگیتر مہا کی حفاظت نہ کر سکے۔ ارشمان اسلم کی تلاش میں سوات سے اسلام آباد پہنچا تھا۔ ایک سال سے وہ پولیس کی مدد سے اسلم کو ڈھونڈ رہا تھا، اس کے کافی اڈوں پر حملہ کروا چکا تھا لیکن وہ غائب ہو جاتا، اور اب ملا بھی تو حورین کی بدولت۔ لڑکیوں کی خوبصورتی اسلم کی کمزوری تھی، اور پھر اس کے ذریعے وہ اس چوہے کو بل سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوا۔ انہیں شام تک گاؤں سے گاڑی لینے آ چکی تھی۔ ارشمان کے کہنے پر اس نے صرف ضرورت کی چند کپڑے ہی رکھے تھے، کیونکہ بقول اس کے وہاں سب کچھ موجود تھا، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونی تھی۔ کلب کا نظام وہ اپنے دوسرے ٹرینر ساتھی کے حوالے کرتا خود حورین کے ساتھ سوات کے لیے نکل گیا تھا۔ تم اتنی ایکسائٹڈ کیوں ہو رہی ہو؟ لائف میں فرسٹ ٹائم سوات جا رہی ہو، خوش ہونا تو بنتا ہے نا؟ سنا ہے بہت پیاری جگہ ہے، آپ نے تو پورا سوات گھوما ہوگا، وہاں پر پل بڑھ کر جوان ہوا، میری جائے پیدائش وہیں کی ہے، وہ نرم انداز میں بولا، جبکہ سیکیورٹی کی ایک گاڑی آگے ایک پیچھے تھی۔ ڈرائیور مستعدی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، کوئی حورین کے ساتھ
پچھلی سیٹ پر موجود تھا۔ حرین نے خود کو بڑی سی چادر میں کور کیا ہوا تھا اور گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ارشمان کے حکم نامے پر اس نے چہرہ بھی ڈھانپ لیا تھا۔ کب آئے گا سوات؟ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ وہ پیچھے بیٹھی۔ ابھی بہت وقت لگے گا، تم سو جاؤ، جب آئے گا تو تمہیں جگا دوں گا۔ اس نے آنکھوں میں نیند کی خماری دیکھی، بے اختیار بول دیا، میں آپ کے کندھے پر ٹیک لگا لوں کیا؟ ایسے نیند نہیں آئے گی، وہ کہتے ہوئے ساتھ اپنا سر اسے کندھے پر ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ اس کی اس بے تکلفی پر ارشمان اسے دیکھتا رہ گیا۔ 6 گھنٹے بعد وہ سوات میں موجود اپنی حویلی میں پہنچا تھا۔ خان حویلی جو رات کے 2 بجے بھی دلہن کی طرح سجی روشنیوں میں منور تھی، اور یہ سب کرنے والے اس کے دادا دادی خانم بیگم اور خان دادا تھے، جو جانتے تھے کہ وہ اس سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے۔ وہی ان سے ناراض ہو کر گیا تھا کہ جب تک ماہا کے قاتلوں کو سزا نہیں دلوا لیتا حویلی واپس نہیں لوٹوں گا۔ آج وہ لوٹ آیا تھا۔ ماہا کا قاتل سلاخوں کے پیچھے نہیں تھا۔ 2 دن بعد اس کا انکاؤنٹر کروا دیا گیا تھا اور یہی اس کی سزا تھی، وہ گمنامی کی موت مرتا۔ یہ حرین اسے دھیرے سے حرین حرین وہ اسے دھیرے سے پکار رہا تھا۔ گاڑی حویلی کے اندر داخل ہو چکی تھی، لیکن وہ اس کے کندھے پر سر رکھے بہت مزے سے بچوں کی طرح اس کے ساتھ چپ کے سو رہی تھی۔ حرین وہ اس کے بال پیچھے کرتا اسے پکار رہا تھا۔ اس کا وجود ارشمان خان کے جوان خون کو بھی بڑھا دیتا تھا۔ کبھی سوچتا تھا کہ اسے خود سے الگ کر سکے گا تو جواب نہیں میں آتا تھا، پھر یہ سوچ حاوی ہو جاتی کہ وہ ماہا سے محبت کرتا ہے، یہ بے ایمانی ہے، اس کی جگہ وہ کسی اور کو کیسے دے سکتا ہے۔ پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ماہا اس کی صرف منگیتر تھی، جبکہ حرین اس کے نکاح میں تھی۔ وہ نکاح کے 2 بولوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہر رشتے پر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ ارشمان کے اٹھانے پر بھی وہ کسمسا کر آنکھیں موندے سو گئی۔ مجبوراً ارشمان کو اپنی باہوں میں بھرتا، اچھے سے اس کو چادر میں ڈھانپتا اندر کی جانب بڑھ گیا، جہاں سبھی اس کا خیر مقدم کیے۔ ارے تم نے تو دلہن کو یوں اٹھایا ہے کہ ماڑا یہ کیا چل نہیں سکتا کیا؟ خانم بھی کو پریشانی لاحق ہوئی۔ نہیں خانم بھی یہ سو رہی ہے، وہ دھیرے سے بولا، ماڑا اس کو جگاؤ، ہمیں اب ہماری بہو سے ملنا ہے ابھی، وہ ضدی انداز میں بولی۔ ارشمان نے مدد طلب نظروں سے خان دادا کو دیکھا، جو اس کے واپس آنے پر پھر سے جوان ہوتے انہیں مونچھوں کو بل دے رہے تھے۔ ارے خانم بیگم صبح مل لینا بہو سے، ابھی وہ سو رہی ہے، سوئے بندے کو جگانا گناہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیگم کو زبردستی ساتھ لیے کمرے میں گھس گئے، جبکہ گڑیا نے ارشمان کو تنگ کرتے اچھا خاصا لچ کر ڈالا تھا، لیکن پھر اس سے کہ بھیج کر وہ سوئی ہوئی حرین کو روم میں لایا۔ سبھی کو خانم بیگم نے سونے کے لیے بھیج دیا تھا۔ ماں باپ سے مل کر وہ واپس روم میں آیا تو حرین خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ وہ شاور لیتا اس کے پاس آتا، بستر پر بیٹھا۔ گھر والے اس کی شادی دوبارہ حرین سے کروانا چاہتے تھے، نکاح تو وہ کر ہی چکا تھا، لیکن اب وہ حرین کو بہو کے روپ میں سب سے ملوانا چاہتے تھے۔ کیا حرین مانے گی؟ وہ شہر میں پلی بڑی ہے، یہ سوات کا ایک گاؤں جہاں پردے کی پابندی لازمی تھی، کیا حرین یہاں ایڈجسٹ کر پائے گی؟ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ سوچتا جا رہا تھا۔ سفر کی تھکان تھی اور نیند کا غلبہ، وہ وہیں نیم دراز ہوتا سو گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو حرین اس کے سینے پر سر رکھے اس کے ساتھ چپکی سو رہی تھی۔ ارشمان خان نے اسے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیا ہوا تھا۔ اسے سوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ فجر کے وقت اس کی آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ وہ بھی منہ پر ہاتھ پھیرتا اٹھا اور دھیرے سے حرین کا سر تکیے پر رکھتا باتھ روم میں گھس گیا۔ حرین نے کسمسا کر آنکھیں کھولی۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کہاں ہے، پھر دھیرے دھیرے حواس جاگے تو جھٹ سے آنکھیں اٹھ بیٹھی۔ ارشمان خان تر چہرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ مجھ سے پہلی بار شلوار قمیض میں دیکھ کر حرین دنگ رہ گئی۔ وہ انتہا کا خوبصورت لگ رہا تھا، جیسے کوئی وڈیرا سائیں ہوتا ہے۔ اٹھ گئی ہو تو فجر ادا کر لو۔ وہ اب بھی اس سے نارمل انداز میں ہی بات کر رہا تھا۔ آپ کی امامت میں نماز پڑھ سکتی ہوں؟ وہ پہلی بار اسے کچھ فرمائش کر رہی تھی۔ ارشمان خان پہلے تو چونکا، آج اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی، جماعت چھوٹ گئی تھی، وہ مسجد جا کے نماز ادا کرنے والا تھا۔ پھر کچھ سوچتے حرین کی بات پہ اس بات میں سر ہلا گیا تو وہ فوراً وضو بنانے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں نماز ادا کرتے دکھائی دیے۔ اس خوبصورت لمحے میں جہاں حرین قید ہوئی تھی وہیں ارشمان خان بھی نہ بچ سکا تھا، پر وہ چاہتا تھا کہ حرین کے دل میں اسے کہے کہ وہ اس رشتے کو رکھنا چاہتی ہے، جبکہ وہ اپنی کئی باتیں بھول گیا تھا۔ جبکہ جائے نماز طے کرتے وہ اٹھا تھا کہ سب حویلی والوں سے باری باری ملتے، وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ اسے شروع سے ہی بڑی فیملی میں، بڑی حویلی میں رہنا بہت پسند تھا۔ وہ ارشمان کو غریب سمجھتی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی حویلی کا مالک ہوگا۔ وہ جتنا اچھا تھا، اس کی والدہ اور گھر والوں سے مل کر اس نے اندازہ لگایا تھا کہ اس کی تربیت بہت اچھی ہوئی ہے، لیکن کیا وہ ان سب سے ملوا کر اپنی بیوی کی حیثیت سے، اس گھر کی بہو کی حیثیت سے پھر اسے طلاق دے دے گا؟ یہ تو پہلے دن سے اسے باور کروا چکا تھا، جبکہ وہ ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ اسے ارشمان کے سنگ اچھا لگ رہا تھا۔ ارشمان خان کے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب ہوئی تھی اور شدت سے دعا کی تھی کہ ارشمان بھی اسے چاہنے لگے۔ شام کو اسے دلہنوں کی طرح سجایا گیا، پورے گاؤں کو مدعو کیا گیا، کھانا تقسیم ہوا، سبھی ارشمان خان کی دلہن کو دیکھنے آئے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی سب کو بہت پسند آئی۔ اس کی ساس زرمینہ بیگم نے تو سواری صدقے ہو رہی تھی، اس کی کمسنی اور خوبصورتی اور اس کے اخلاق نے ان کا دل مول لیا تھا۔ سب رسموں سے فارغ ہوتے اسے ارشمان خان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ ایک بار وہ پھر دلہن بنی تھی، تب اس کی مرضی شامل نہ تھی۔ آج وہ سوات کی روایتی دلہنوں کی طرح تیار ہوئی تھی اور اس پر روپ بھی تو بہت آیا تھا۔
وہ شرمائی لجائی سی بیٹھی عثمان خان کا انتظار کر رہی تھی. اس کی باڈی بلڈر جیسی جسامت کو سوچتے اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا. تبھی دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا. اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا. وہ اس کے آگے بڑھ کر حورین کا گھونگھٹ نہیں اٹھایا تھا. وہ اپنی اجرک اتار کر ایک طرف رکھتا, اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا, شدید اضطرابی کیفیت میں مبتلا تھا. رخ پلٹ کر دیکھا تو وہ یوں ہی بیٹھی تھی. یہ حورین جاؤ جا کے چینج کر لو. ناٹک یہیں تک تھا. کچھ دیر بعد شہر جا کر ہم اس رشتے کو اچانک سے حورین نے گھونگھٹ الٹا. اس کے کمسن روپ اس وقت دلہن کے روپ میں اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا. وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی. عثمان خان کی باقی کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے. وہ غصے سے اٹھتی اس کے پاس آئی. مجھے لگا خان قوم بہت غیرت مند ہوتی ہے. حورین اس کی بات پر غصے سے دھڑا. چلائیں مت, میری بات پوری ہونے دیں. وہ بھی بنا ڈرے انگلی اٹھا کر بولی. لیکن قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے اسے سر کافی اونچا کر کے بات کرنی پڑ رہی تھی. پاس پڑے اسٹول پر کھڑی ہوتی وہ 2 انچ اس سے اوپر ہو گئی. میں نے سنا تھا کہ خان لوگ مر جاتے ہیں لیکن اپنے نکاح میں آئی لڑکی کو نہیں چھوڑتے. آپ کیسے خان ہیں؟ آپ مجھے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ نم آنکھوں سے اس سے مخاطب تھی. پہلے دن سے یہی طے تھا. خان اپنی زبان کا پکا ہوتا ہے. عثمان نے سر اٹھایا. اس نازک سی لڑکی کو دیکھا. تو ٹھیک ہے, کر لیجیے گا. مجھے آزاد جب دل کرے گا کر دینا. پھر میں کسی اور سے شادی کر کے اسی طرح اس کی سیز سجا کر بیٹھوں گی. اور اس کے الفاظ سنتا عثمان خان پل میں پاگل ہوا تھا. اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ کسی غیر مرد کے ساتھ خود کو جوڑ رہی تھی. عثمان خان نے اس کے قریب ہوتے اس کے ہونٹوں پر کفل لگایا. وہ اتنی بے دردی سے لگایا کہ حورین کو لگا کہ اس کی روح پرواز کر جائے گی. وہ غصے سے گہری سانس لیتا پیچھے ہٹا. اس کے ماتھے پر ماتھا جوڑ گیا. حورین سے اپنی ٹانگوں پر کھڑے رہنا محال ہو رہا تھا. اتنا وزنی لہنگا اور اس پر بہت زیادہ وزنی دوپٹہ, وہ کیسے کھڑی رہتی؟ اور عثمان خان کی جان لیوا حرکت نے اس کے رہے سہے حواس بھی گم کرتی. وہ ایک دم سے وہ خود کو ڈھیلا چھوڑتی. عثمان کی باہوں میں تھی. کیا ہوا؟ خان کی بیوی بننے کا بہت شوق ہے. ابھی سے تمہارا یہ حال ہو گیا. پورے خان کو کیسے سہوگی؟ اس کی نازکی اور کمسنی پہ چوٹ کرتا وہ معنی خیزی سے مسکرایا تھا. حورین کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچلا. پیار سے سمجھاتے تو سہ بھی جاتی. ایسے اگریسو کون ہوتا ہے؟ وہ نہ روٹھے انداز میں اس کے گلے کی گرد باہیں حائل کرتی بولی. عثمان اس کی آنکھوں کی طرف پڑتا پل میں بہکا. مطلب آگ دونوں طرف برابر لگی تھی. وہ دھیرے سے اسے سائڈ بیڈ کی طرف لے جانے لگا. اس کے بھاری دوپٹے سے آزاد کر گیا. اس کی گردن پر زیورات کو دیکھتے وہ انہیں بھی اتار کے, جبکہ جہاں اب لال نشان پڑ چکے تھے. تم تو بہت ہی نازک ہو. اسی گردن کے لال نشان کو دیکھتا گھمبیر لہجے میں بول رہا تھا. اور آپ بہت سخت. اس کے سینے کو ٹچ کرتے بولی. عثمان خان مسکرا دیا. کمرے کی لائٹس آن تھی اور اگلے ہی پل اس کو سمجھنے کا موقع دیے بنا اسے خود سے قریب کر گیا. ہارڈنس تو ابھی تم نے میری محسوس نہیں کی. اس کے قریب ہوتا سرگوشی میں بولا. حورین کے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا. مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ سے, اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے بولی تھی. حورین کی پلکیں حیا سے جھکی تھی. مجھے تو لگا تھا ہمارے بیچ یہ ازواجی رشتہ کبھی نہیں بنے گا, لیکن آج میں ہمارے بیچ سے تعلق جوڑنا چاہتا ہوں. ہماری مرضی تمہاری مرضی چاہیے. وہ اس حد تک پہنچ کے اب اس سے اپنی مرضی پوچھ رہا تھا. میرے خیال ہے کہ آپ کو یہ سوال مجھ سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا. نہیں, سہاگ رات منانے کے بعد پوچھ لیتے. وہ شرارت بھرے انداز میں بولی تو عثمان خان ایک جھٹکے سے اسے خود سے قریب کر گیا. عثمان خان اس پر محبت نچھاور کرتے ہوئے اس کے چہرے پر بکھرے گلال کو دیکھنے لگا. میں بہت جنونی ہوں, تمہاری نازک جان مجھے سہ لے گی؟ وہ گہرے سانس بھرتا پوچھ رہا تھا. آواز اور لہجہ انتہائی گمبھیر تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فوراً اس نازک وجود میں سما جائے جس نے اسے اتنے دن اس کا صبر کا امتحان لیا. وہ جواباً کچھ بھی کہے بنا اپنی رضامندی دے گئی تھی. عثمان خان نے اس کی رضامندی پر بہت ہی پیار سے عمل درآمد کیا تھا. دھیرے دھیرے رات گزرتی جا رہی تھی. دونوں ہی ایک دوسرے میں گم ہوتے ساری دنیا بھرائے دل سے اپنا رشتہ مکمل کر چکے تھے. رات بھر اس کی شدتوں کو سہتے ہوئے نڈال ہو چکی تھی. آنکھوں میں آنسو بھی بہ رہے تھے جسے عثمان خان نے اپنے لبوں سے چنا تھا. بہت کوشش کی کہ اس کمسنی کا لحاظ رکھتا, لیکن کسی وقت وہ جنونی ہوتا, سب کچھ بھلا دیتا. اس کی آنکھوں میں سسکیوں کو یاد کرتا ہوا زیر لب مسکرا رہا تھا. حورین کے سوئے ہوئے بھی صرف 2 گھنٹے ہی گزرے تھے جب عثمان خان اب بھی جاگ رہا تھا. اس کی جانب مڑتے اس کے اوپر ایک بار پھر سایہ فگن ہوا تھا. اس کا من بر ہی نہیں رہا تھا. خان, وہ اس کا وزن برداشت کرتی دبا چبا چلائی تھی. ابھی سے ہمت ہار گئی. وہ اس کی نین نکوش کو محبت سے چومتا پوچھ رہا تھا. میں تھک گئی ہوں, تم سو جاؤ. کب جگایا میں نے تمہیں؟ اس نے معصومیت سے بولا. اس کی دھڑکنوں کو بے قابو کر گیا. وہ اپنی شدتوں سے اسے پھر سے بے حال کرنے لگا. وہ تو اس پاگل خان کو شہ دے کر پچھتائی تھی جو اپنی شدتوں سے اسے بے حال کیے اپنے بناتا چلا گیا تھا, جبکہ حورین نے بھی خوب بدلا لیا تھا. اپنے ناخنوں سے اس کے سینے اور بازوؤں پر خراشیں ڈالی تھی. وہ بھی باڈی بلڈر وجود تھا, اس کے لیے یہ بھی اس کا جنون کا سبب بنا اور وہ مزید اس پر حاوی ہوتا چلا گیا.
ڈریسنگ کے سامنے کھڑی وہ ان کے خاندان کی ہی روایتی لباس پہنے تیار ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گلال کھلا ہوا تھا، رات کی غربت کی جھلک اس کے چہرے پر واضح تھی۔ عثمان خان اس کے پاس کھڑا اسے نہارے جا رہا تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا تم شہر سے ہو، یوں لگتا ہے کہ ہمارے خاندان کی ہو، اس کے گرد بازو رکھتے وہ اسے بہت محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اچھی لگ رہی ہوں نا؟ وہ اپنے لباس کی طرف اشارہ کرتی پرشوق نگاہوں سے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ وہ اس کے سر سے پیر تک دیکھتا اس کے قریب ہوا۔ مجھے تو رات والے روپ میں زیادہ اچھی لگ رہی تھی، وہ شرارت بھرے انداز میں ایک آنکھ ونک کرتا بولا۔ آپ کتنے بے شرم ہیں، پہلے دیکھتے تک نہیں تھے اور اب توبہ! وہ کانوں کو ہاتھ لگا کے بولی، اگر تم نے اپنی سافٹ سائڈ پہلے دکھائی ہوتی تو میں بھی اپنی ہارڈنس دکھا دیتا۔ تم نے ہی اقرار میں دیر کر دی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے ڈریسنگ سے نیچے اتار گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ سرخ چہرے سے دیکھتی ہوئی اسے پلکیں جھکا بولی، جبکہ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ صرف باتیں نہیں، رات کو عملی مظاہرہ بھول گئی کیا؟ کچھ کسر رہ گئی ہے؟ تمہاری نازکی کا لحاظ کرتے بولا، ہولا ہاتھ رکھا تھا، آج نہیں چھوڑوں گا، وہ معنی خزی سے کہتا مسکرا دیا تھا۔ دروازہ کھٹکنے پر وہ بدمدہ ہوتا پیچھے ہٹا۔ گڑیا انہیں ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی۔ حورین کی آنکھوں میں شرارت اور چمک ایک ساتھ ابھری۔ تم سے رات کو پورا حساب لوں گا۔ وہ اس لیے کمرے سے باہر نکلا، جبکہ وہ اپنے ساتھ چلتے عثمان کو دیکھ کر دل سے مسکرائی تھی، جسے اللہ نے اس کا نجات دہندہ بنا کر بھیجا تھا۔ اس کی لائف کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا جب وہ اس کی زندگی میں شامل ہوا تھا۔ ضروری نہیں کہ ہر حورین کو عثمان جیسا جیون ساتھی ملے، ایسے زیادہ تر ناولز میں ہی ہوتا ہے، یہ اصل زندگی میں معجزے پر نہ کسی صورتحال میں بھاگنے والی لڑکیوں کو فرشتے کم شیطان زیادہ ٹکراتے ہیں۔